بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امشد عارف حمید بھائی۔ چھٹی کے دن اہم ملاقات ہو گئی موجودہ وزیر اعظم کی اپنے پرانے سابقہ دوست مسلم لیگ کے چوئی نثار سے ملاقات۔ دوسری طرف آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد کے پی کے میں پی ٹی اے کی حکومت تبدیل کرنے کے لیے اہم رابطے شروع ہو گئے۔ 5 کروڑ کی آفر اور سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے ساتھ میاں نواز شریف تدرینہ صاحب کی شاہد حسان عباسی کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے کیا ملکی حالات کو انتصار سے بچانے کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کو پیرول پر رہا کریں اور ان کو بٹھائیں، ان سے بات چیت کریں، ملک کو مسائل سے نکالیں، ایک دوسرے کی بات سنیں۔ یہی سیاست ہے، ریاست دشمنی نہیں ہوتی۔ لہذا اب حکومت کو اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے چھٹی کے روز سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ کے درینہ صاحب جو مریم نواز صاحب کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بچی کو لیڈر نہیں مانتے، میرا لیڈر نواز شریف، اور پاکستان مسلم لیگ چھوڑ دی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے چوئی نثار سے ملاقات کی اور انہیں مسلم لیگ نون کی واپسی کا دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاستی رعایت پہنچے اور ان کی خدمات کی کچھ رہا اور ان کی عادت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نثار سے کہا کہ صاحب سیاسی امور پر تبادلہ خیال ہے، کیا کریں، واپس آ جائیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چوئی صاحب آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، جس پر چوئی صاحب نے کہا جواب دیا، نہیں میاں صاحب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آج کل سیاست کرنے کے حالات نہیں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف چوئی صاحب نثار کو مسلم لیگ نون میں شمولیت میں دوبارہ شمولیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر واپس آ گئے، جس پر انہوں نے کچھ گلے شکوے کی۔ انہوں نے کہا میں بچوں کی سیاست کو نہیں مانتا۔ ذرائع نے بتایا کہ چوئی نثار نے وزیر اعظم کو جواب دینے کے لیے مزید کچھ وقت مانگا اور انہوں نے کہا میں اپنے قریبی لوگوں سے رابطہ کروں گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ٹیلی فون رابطے بھی موجود ہیں۔ ناظرین، چھٹی کے دن اس ملاقات کو اہم کردار دیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے بھی متحرک ہو سکتے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھی پس پردہ کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں دنیا کی بڑی ڈیولپمنٹ کا پاکستان کے ساتھ تعلق بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف کی اہم مجلس کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان کی رہائی کے لیے حتمی جدوجہد کا فیصلہ کر لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جو جماعت میں باقی پی ٹی اے عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکتے، انہیں اب سیاست میں رہنے کی پاکستان تحریک انصاف میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ ملک کی سیاست میں بڑی تبدیلی رونما ہوگی، جبکہ پنجاب میں بعض تبادلوں میں اربوں روپے کے ٹھیکوں کی بات سنی دی جا رہی ہے۔ کچھ افسروں کو اس لیے چینج کیا گیا ہے کہ وہ بڑے پروجیکٹ جو اربوں روپے کے پروجیکٹ 80 ارب کا 50 ارب کا ان میں رکاوٹ تھی اور اس سلسلے میں اہم معلومات اکٹھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے باشکار پیغام دیا ہے کہ وہ زندگی کے آخری دم تک موجودہ حکمرانوں کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بکلا اور پاکستان کی عوام انصاف سے دور ہو گئی ہے اور بد قبروں کے فیصلوں کو مسلط کر کے ملک کی نئی نسل کا جنریشن مستقبل تاریخ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہر ماہ لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون سے اپنے گلے شکوے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کہ خیبر پختونخوا میں آزاد امیدوار کی 5 کروڑ روپے آفر کی جا رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن تو نہیں آئی۔ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی میں میچ پڑ گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر چینج ہو والی امید نہ ڈاکو، کیونکہ محسوس نشستوں کے فیصلے کے بعد یہ ہاری ہوئی جماعت کو سیٹیں ملیں گی اور پی ٹی اے سے چھین لی گئی، تو اب مقابلہ وزیر اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی اور نون مولانا فضل الرحمان میں ہوگا۔ اس مقابلے کا انجام
کہا جا رہا ہے کہ سیاست کی بڑی تبدیلی ہوگی، اور مولانا نے وارننگ دے دی ہے کہ میں نے ہر جگہ آپ کا ساتھ دیا، اگر کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد آتا ہے یا تبدیل کی جاتی ہے محسوس حصے ملنے کے بعد، تو جمعیت علماء اسلام کا ہونا چاہیے، جس پر پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے اپنی خود کمیٹی کا بھی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی جبکہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمارے بھائی سے ملاقات نہ کر کے دینا ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور تحریک انصاف اس سلسلے میں ملک بھر میں محرم کے بعد موومنٹ چلائے گی اور اس حکومت کے خاتمے تک موومنٹ جاری رہے گی۔ پنجاب میں ناظرین بعض اہم پروجیکٹ میں اربوں روپے کی بات بھی سنائی دی جا رہی ہے، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کیا جو پروجیکٹ نئے شروع کیے جا رہے ہیں ان میں ایک پروجیکٹ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ مری کے علاقے میں بننے والے ہسپتال کی لاگت بہت زیادہ لگائی گئی ہے، تاہم اس بارے میں خفیہ تحقیقات کی جا رہی ہے کہ وہی سرکاری مال میں خرد تو نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا اب خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کے لیے بہت مسائل ہیں، پہلے تحریک انصاف کی اکثریت ختم کی جائے گی، فارورڈ بلاک بنیں گے، گورنر راج کی تلوار لٹکتی رہے گی، کوشش یہی ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں بھی پرو اسٹیبلشمنٹ حکومت آئے تاکہ کوئی سوال ہی نہ اٹھے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی علی امین گنڈا پور بھی اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان تحریک انصاف موجودہ حالات کی سنگینی پنجاب میں زمین آگے ہی کر ہے، اگر کے پی کے میں کی حکومت چلے جاتی اور بگڑ کے طرف دونوں طرف کھیلنے والوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین پیپلز پارٹی کے رہنما مندوہیل قادر مندوہیل نے کہا ہے کہ محسوس رشتوں کے فیصلے سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ اب نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی محتاج نہیں رہی۔ نون لیگ کی گردن میں پہلے ہی دریا تھا۔ پی پی رہنما نے کہا ہم بھی اپنی حکمت عملی سے غافل نہیں ہیں، اور اگر اس طرح نون لیگ ہمیں کارنر کرنا چاہے گی تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ ساری زندگی عمران خان کا مذاق اڑایا گیا کہ سیاست میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور آج عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں جعل سازی سے محسوس سیٹیں آپس میں بندر بانٹ کرنے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان وہ شخص ہے جس کو جیل میں رہا، جس کا نشان چھین لیا گیا، جس کے امیدواروں کو حلقے میں نہیں جانے دیا گیا، دفتر نہیں کھولنے دیے گئے، انتخابی مہم نہیں چلائی دی گئی، اس کے تجویز کردہ تحقیقات کھول گئے، لیکن 200 سیٹیں پھر وہ جیت گیا، پھر لیکن 547 سے جعل سازی سے رات کو رزلٹ بدل کر کے 17 سے 20 سیٹوں والے کو جتایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب محسوس اس کے پاس 13 رکنی بینچ نے دیا تو اس بینچ کا فیصلہ 8 رکنی بینچ 26ویں ترمیم کے جسٹس امین الدین اور جسٹس مندوہیل جیسے جج سے بان کے ذریعے 13 رکنی بینچ کو 7 رکنی بینچ نے فیصلہ بدل کے انصاف کا قتل کرتے ہوئے ہارے ہوئے کو جیتنے والوں کی سیٹیں دی۔ تو جو طریقے انصاف کا بچا کچا ہوا مال کھا رہے ہیں وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی اب بہت جلد قریب ہے، اور موجودہ حکمرانوں کو جتنے مظالم کریں ان سب کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ تحریک انصاف نے اسٹریٹجی بنا لی ہے، اور اب قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے اراکین اسمبلی اکٹھے سٹرائک کریں گے، اور ان کو دیوار سے لگانے والے اب خود جیل میں جانے کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے فیصلہ دے دیا ہے کہ فائنل راؤنڈ کیا جائے، جو تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتا، حکومت کے خلاف بیانیہ نہیں بنا سکتا، تو وہ تحریک انصاف چھوڑ دے۔ اس سلسلے میں علیمہ خان نے بعض پارٹی رہنماؤں کو، جو ان کی بہن نورین خان اور علیمہ خان نے ان کا پیغام پہنچایا ہے۔ دوسری طرف ناظرین مفتاح اسماعیل جو نواز شریف کے سابق ساتھی ہیں، انہوں نے کہا
کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینا شرم کی بات ہے۔ ڈوب مر جانا چاہیے ایسے سیاستدانوں کو جنہوں نے عوام نے ریجیکٹ کیا ہو، اور وہ عدالتوں سے جنہیں عوام ریجیکٹ کرے وہ محسوس رشتے عوام سے لے۔ اب لوگ طنز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ عوام پاکستان نے الیکشن نہیں لڑا، لیکن کہ کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ محسوس نشستیں مل سکتی ہوں جسے عوام نے ہرا دیا؟ انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، کہاں لے کر جا رہے ہیں یہ اس ملک کو؟ اقتدار کی مفتاح اس ملک کا اقتدار کی ہوس نہیں، صرف انہوں نے ملک میں آئین اور قانون کو مذاق بنا دیا ہے۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا میں نے عدالت کو کہا تھا کہ یہ سیٹیں مال غنیمت ہیں، بانٹ دیں جس میں بانٹنی ہیں۔ جب انہوں نے پی ٹی آئی کے وجود کو ماننے سے ہی انکار کر دیا تو سیٹیں چھیننا تو چھوٹی بات ہے، لیکن ہم اب ان سے حکومت لیں گے کیونکہ ہمیں عوام نے اقتدار ہمیں دیا ہے۔ فارم 47 سازش کر کے ان عدلیہ سے 26ویں ترمیم کے ذریعے تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے والوں نے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ اس موقع پر ارشاد بھٹی جو جیو کا پروگرام کرتے ہیں رپورٹ کارڈ، انہوں نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ اوپر سے لڑتے ہیں اندر سے ایک ہیں، جب تک عمران خان ہے یہ اکٹھے رہیں گے کیونکہ ان کی بقا اسی میں ہے۔ یہ تھوڑے سے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے عوام کو پیغام دیا ہے کہ اب نہ عدالتوں سے انصاف ملنے ہیں، سرکاری ادارے باعث ہو چکے ہیں، اب انصاف کے لیے قوم کو باہر نکلنا ہوگا اور فائنل راؤنڈ اگست میں شروع کیا جائے گا اور اگست میں دمدم مست کلندر ہوگا، جبکہ پاکستان میں حمزہ شہباز جسے جان کے سائڈ پہ کیا گیا تھا، ان دنوں امریکہ ہے، وہ امریکہ سے آ کے پنجاب میں متحرک ہوں گے۔ کیا پنجاب میں بھی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ بازار تو یہ بات مذکّہ خیز لگتی ہے، لیکن اسلام آباد کے محلات میں اس قسم کی سرگوشی ہو رہی ہے کیونکہ شہباز شریف کا چودھری نثار کے خلاف جانا، ماضی میں انہوں نے مریم نواز کے ایشو پہ کہا تھا میں بچوں کو لیڈر نہیں مانتا۔ کیا ملک میں سیاسی بساط لپٹے گی؟ یہ نظام چلے گا؟ عمران خان کو اندر رکھنے والے کیا خود بے بس مجبور ہو چکے ہیں؟ آنے والے دن پاکستان میں بڑی بڑی خبروں کی وجہ بن سکتے ہیں اور بڑی بڑی خبروں کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔